السلام علیکم۔ آئلی زندگی کی اہمیت، موضوعاتی مطالعہ نمبر 3 یعنی کہ چیپٹر نمبر 3 آئلی زندگی کی اہمیت، کلاس 10، ٹاپک ہے اسلامیات۔ کلاس 10 اسلامیات۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زوجین کے، لانگ کوسچن نمبر 3، زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔ یہ اگر دیکھا جائے تو پیج نمبر 74 پر اس کا سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے پیج نمبر 73، پیج نمبر 73 پر کوسچن ہے اور آنسر جو ہے وہ پیج نمبر 74 پر کوسچن ہے، آنسر پیج نمبر 73 پر۔ تو لانگ کوسچن نمبر 3 ہے زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، یعنی کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں اسلام کی روح سے، یعنی کہ شریعت اسلامی کی روح سے۔ تو ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ آئلی زندگی کی اہمیت، خاندانی زندگی کی اہمیت، ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے یعنی کہ خاندان میں کن کن رشتوں سے جڑا ہوتا ہے، اس کا کیا کردار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آئلی زندگی سے کیا مراد ہے، خاندانی نظام کی اہمیت، یہ ریسنٹلی لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ زوجین یعنی کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، جن کو میں نے یعنی کہ 16 پوائنٹ میں مینشن کیا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے اسلامی تعلیمات، یعنی کہ اسلامی تعلیمات کی اس کا جواب پیج نمبر 73 پر ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی جو کفالت ہے، اسلامی طریقے، اس کا پہلے یعنی کہ تھورلی ہم جو ایکسپلینیشن اس کی کر لیتے ہیں، پھر آئیں سے ہم پوائنٹس کی طرف آئیں گے۔ تو اسلامی تعلیمات میں خاندان کی کفالت یعنی کہ کس کے ذمہ ہے، یعنی کہ کفالت کہتے ہیں نان و نفقہ، ٹھیک ہے، کھانے پینے کا، یعنی کہ خاندان میں یعنی کہ گھر کا جتنا بھی یعنی کہ کھانے پینے کا، بجلی کا بل، ٹھیک ہے، جتنے بھی مالی اخراجات ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے پیش نظر، اپنی مالی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یعنی کہ مطابق بیوی اور کو یعنی کہ بیوی اور بچوں کو اچھے لباس، مکان کا بندوبست کرے، بیوی کو اپنے مہر میں دی گئی رقم یا دیگر اپنی ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ ہمارے شریعت اسلامی میں بیوی کو جو اس کے مہر میں جو رقم دی جاتی ہے اس سے وہ جائز حدود کے اندر رہ کے کاروبار کر سکتی ہے۔ تو خاوند کے یعنی کہ پہلے حقوق کے، خاوند حقوق یعنی کہ بیوی کے کیا حقوق ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ شوہر کا فرض ہے، شوہر کا یہ فرض ہے، بیوی کا حق ہے۔ بیوی کا کیا حق ہے؟ شوہر کا فرض یہ ہے کہ خاندان یعنی کہ گھر کیا نار و نفقے کا خیال رکھے، ٹھیک ہے، اس کو اچھا لباس دے کے دے، اسے یعنی کہ اچھے مکان کا بندوبست کرے، کھانے پینے کا اچھا بندوبست کرے، تو اس کے بعد بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اس کو جو مہر کی رقم ہے یا تو وہ نکاح کے فوراً بعد ادا کر دے یا پھر بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے ایسی رقم، لیکن حق مہر جو ہے بیوی کی مرضی کے بغیر، یعنی کہ بیوی اگر خود کہہ دے تو پھر معاف ہو سکتا ہے، اس کے بغیر جو ہے حق مہر کی اسلامی شریعت میں معافی کی اجازت نہیں۔ یعنی کہ بیوی کے ساتھ اب لکھا گیا کہ اچھا سلوک کیا جائے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کی جائے اس معاملے میں، یعنی کہ بیوی کے ساتھ سلوک کے معاملے میں اللہ سے ڈرا جائے اور اسے اس کے ساتھ عدل و انصاف کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر وراثت میں وراثت کے حقوق کو شریعت کے مطابق ادا کرنے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نیک بیویاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے خاوند کے غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کی اولاد کی اور اس کے یعنی کہ اس کے خاندان کی، گھر کی یعنی کہ محافظ ہوتی ہیں۔ اب عورت پر اولاد کی کفالت کی ذمہ داری نہیں۔ آپ پہلے ہم نے پہلے پوائنٹ میں پڑھا ہے کہ عورت پر یعنی کہ اولاد کی کفالت جو ہے اس کی ذمہ داری ہے مرد کی، تاہم یعنی کہ مجبوری کی حالت میں، ٹھیک ہے، یا کسی اور اگر اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو اگر عورت پڑھی لکھی ہے یا ہنر مند ہے تو پھر اسلامی یعنی کہ حیا اور پردے کا اہتمام کرتے ہوئے کوئی کاروبار یا کوئی دوسرا پیشہ، نوکری یعنی کہ جاب کا ملازمت کر سکتی ہے اور کام کر کے روزی کما سکتی ہے، مگر ہمارے ملک کی اکثر خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل نہیں ہے۔ بیوی کا فرض، اب بیوی کے فرائض ہے، ٹھیک ہے، اور خاوند کے حقوق۔
بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے تمام اشیاء کی حفاظت کرے، اس کے راز کی جو باتیں ہیں افشا نہ کرے، دوسروں کو نہ بتائے، گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائیں، پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی آبرو اور اس کے نسب و نسل کی حفاظت بھی، یعنی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت اور اس کے نسب و نسل یعنی کہ اس کے ساتھ جو جڑے ہیں اس کے شوہر کے بچے یا شوہر کے ماں باپ، ان کی بھی اچھے طریقے سے حفاظت کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے، یعنی کہ نور کا مینار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یعنی کہ جو انسان دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میں سب سے بہتر ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میری باہر بھی عزت ہو، ہر کوئی میری عزت کرے، ٹھیک ہے، مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے، عزت دے، اسے سب سے پہلے گھر والوں کے لیے بہتر ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر بعد میں دوسروں کی اصلاح کریں۔ جب اپنی اصلاح نہیں اب میں جو ہوں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں نماز نہیں پڑھتا، روز آ کے لیکچر میں کہیں جاؤں نماز پڑھو، نماز پڑھنی چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا ہے، میری بات کا کوئی اثر نہیں۔ اگر میں نماز کا آپ کو کہتا ہوں تو وہ چیز اس کا یعنی کہ پریکٹیکل طور پر میں بھی مظاہرہ کروں، میں بھی اس کا امپلیمنٹ کروں، میں بھی نماز پڑھوں، تو پھر میری بات کا جو اثر ہے، پھر میرے لیکچر کا جو اثر ہے وہ آپ پر ہوگا۔ اگر میں خود نہیں پڑھتا آپ کو کہیں جاؤں، اب پاکستان میں ہر کوئی، پاکستان کے پوری عالم اسلام میں، دنیا میں، یعنی کہ کیوں انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہے، کیوں گناہ اتنے ہیں، کیوں کرائم اتنے ہیں، کیوں اتنی یعنی کہ ہر طرف فحاشی وغیرہ، ہر بیانی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو دوسرے یعنی کہ فسادات کیوں؟ اس لیے اس کی بیسکلی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی اصلاح کرنے میں لگا ہے۔ میں جو میرے ساتھ جو فرد ہے اس کی اصلاح کروں، وہ آگے سے آگے۔ تو ہونا ایسے چاہیے کہ سب سے پہلے جو اصلاح ہے میں اپنی خود کروں، اصلاح جو ہے وہ میں اپنی خود کروں۔ اب جب میری اصلاح ہوگی پھر میں کسی اور کے جو اگر میرے اندر کوئی برائی، جیسے میں نے آپ کو مثال دیا، اگر میں نماز نہیں پڑھتا، پہلے مجھے نماز خود پڑھنی چاہیے۔ جب میں نماز کا پابند ہو جاؤں، نماز پڑھوں، پھر میں دوسروں کی اصلاح کروں نماز کے سلسلے میں۔ تو ایسے جو اصلاح کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، وہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچے گا اور آگے بھی پھیلے گا، اور میرے یعنی کہ درجات میں بھی یعنی کہ اضافہ ہوگا۔ ایسے ہی اگر میں نے آپ کو ایک مثال دیا، اگر میں نہیں پڑھتا دوسروں کو کہیں جاؤں تو میری بات کا کوئی اثر نہیں۔ تو جتنی برائی، جتنی فساد ہے، جتنا بھی یعنی کہ برائیاں ہیں، اگر آپ دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں اپنے اندر یہ برائی کیا آیا میرے اندر تو نہیں موجود، اگر آپ کے اندر موجود ہے اسے پہلے ختم کریں، پھر دوسرے کی اصلاح کریں۔ تو نبی پاک نے کہا تم میں سے بہتر ہوا ہے، سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے، ٹاپک یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ بہتر، نبی پاک نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اچھی عورت کون ہے، ٹھیک ہے، اچھی عورت کی صفتیں بھی اللہ نے بیان کی، نبی پاک نے بیان کی۔ آپ نے فرمایا اچھی عورت یہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت حاصل ہو، مسرت یعنی کہ خوشی محسوس ہو، اور جب اس کا شوہر اسے حکم دے تو اس کی پایہ تکمیل کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو یعنی کہ اس حکم کو مانے، اس کی عدم موجودگی میں یعنی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی جان کی، اپنی آبرو کی اور اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔ یعنی کہ اچھی بیوی کی صرف یہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اسے مسرت حاصل ہو، خوشی حاصل ہو، اور جب وہ حکم دے تو اس حکم کی یعنی کہ تکمیل کرے، اس حکم کو مانے، اور اس کی غیر موجود میں اس کے نسل و نسل کی، اس کے مال کی اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ تو یہاں تک ہے، پیج نمبر 73 پر ہے، لانگ کویسچن نمبر 3، تو جس کو میں نے آپ کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا اب ہم پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں، اور جس کو میں نے پوائنٹس بنا کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ بورڈ میں اگر آپ نے یہ موضوعاتی مطالعہ جو ہوتا ہے چیپٹر، یہ 5 نمبر کا آپ کو آتا ہے، تو 5 میں سے اگر 5 آپ نے نمبر لینے ہیں تو بیسکلی جو طریقہ ہے وہ ایسے ہے، پوائنٹس کی شکل میں۔ اگر آپ نے پوائنٹس میں لانگ لکھا ہوگا تو آپ کو 5 میں سے 5 نمبر مل جائیں گے۔ اگر آپ ایسے پیراگراف کی صورت میں لکھ دیتے ہیں تو پھر آپ کو 5 یا 3، اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ بھی لکھا ہے پھر بھی 5 میں سے 3 ملیں گے۔
تو اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے خاندان کی کفالت جو ہے اس کے بارے میں پڑھا ہم نے، کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی۔ دوسرے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ چنانچہ مرد کو چاہیے کہ اپنی مالی حالت کو بیسکلی سامنے رکھتے ہوئے اپنے یعنی کہ جو بیوی کا جو خرچہ اٹھائے، اس کے رہائش کا انتظام کرے، اس کو اچھا کھانا دے، ٹھیک ہے، اس کا لباس جو ہے رواج کے مطابق جو ہے اس کی ضروریات پوری کی جائے۔ حق مہر جو ہے وہ فوراً ادا کر دینا چاہیے، اور حق مہر کا یہ بتایا گیا اس سوال میں کہ اگر بیوی چاہے تو جائز گروپ کے اندر رہ کے حق مہر کی رقم میں سے کاروبار یا ملازمت کر سکتی ہے۔ اور شوہر کو پوائنٹ نمبر 4 میں شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پہ ظلم و زیادتی نہ کرے۔ پوائنٹ نمبر 5 میں ہے کہ عدل و احسان کا رویہ اختیار رکھے، ٹھیک ہے، اس پہ احسان کرے اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ پوائنٹ نمبر 6 میں ہے وراثت کے حقوق جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ نیک بیوی کی پرنسپل بتائی، جو نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ خاوند کی فرمانبردار ہوتی ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 8 میں وہ بتایا ہے کہ وہ اپنے گھر کی بھی خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے نسل و نسل کی اور اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہے۔ اولاد کی کفالت کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی کہ شوہر کی۔ لہٰذا اگر بیوی چاہے، اگر بیسکلی اگر خرچہ نہیں چاہ رہا، بعض معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ خرچہ چلانے میں، گھر کے نظام چلانے میں تنگی ہوتی ہے، تو ہنرمند اور پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ پردے اور رعایت کا لحاظ رکھتے ہوئے جاب یعنی کہ ملازمت یا کاروبار کر سکتی ہیں۔ اب بیوی کا فرض یہ ہے کہ خاوند کی یعنی کہ ہر ضروریات کا خیال رکھے، اس کے پوائنٹ نمبر 11 میں اس کی اشیاء کی، اس کے چیزوں کی حفاظت کرے، نسب و نسل اس کی غیر موجودگی میں، اس کے نسب و نسل کہتے ہیں اس کے والدین اور اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔ پوائنٹ نمبر 13 میں پھر کیا فرمایا ہے؟ اگر آپ نے بیسکلی اگر زوجین کی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، میاں کے کیا، شوہر کے کیا، بیوی کے کیا ہے، تو آپ کو اگر کسی کو یعنی کہ آپ نے ماڈل کے طور پر اگر دیکھنا ہے تو نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے، یعنی کہ ایک روشنی کا مینار ہے جس میں ہر A to Z، ٹھیک ہے، A to Z یعنی کہ ہر معاملات ہمیں کیسے لے کے چلنے ہیں نبی پاک نے اپنی اسوہ حسنہ کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا۔ تو نبی پاک نے یہ بھی فرمایا تمہیں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ پھر ہم نے پڑھا پوائنٹ نمبر 15 میں اچھی عورت۔ اچھی عورت کی وہ خوبی ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو، اور جب وہ حکم دے تو اس حکم کی تعمیل کرے۔ تو پوائنٹ نمبر 16 میں مال کی حفاظت اور خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، ٹھیک ہے، آئلی زندگی کی اہمیت۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے، موضوعاتی مطالعہ نمبر 3 ہے۔ لانگ کویشچن نمبر 3 ہم نے پڑھا ہے زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے، تو یہ اس کا سوال پیج نمبر 74 پہ تھا اور جواب 73 پہ تھا۔ اس کے 16 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے مینشن کیے تھے، جس کو ہم نے پہلے اس کی ایکسپلینیشن کی، اس کے بعد پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم نے اسے پڑھا۔ تو آپ اسے اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کو لکھیں۔ شکریہ۔